اگر آپ اپنی کمر کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنی پشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنی نسل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، کھانا بیٹھ کے کیوں کھانا ہے؟ جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی کہ اللہ حد سے بڑوں کو پسند نہیں کرتا، سائنس نے بھی وہی کہا کہ ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ۔ تو کھانے کے لیے پہلے ہمیں کوانٹٹی کو دیکھنا ہے، پھر ہم نے پوسچر کو دیکھنا ہے، بیٹھنے کا طریقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کھانا کھانے سے بیماریوں کا علاج۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بارے میں آپ نے دو احادیث فرمائی کہ مومن ایک آنت کھاتا ہے اور کافر 7 آنتیں کھاتا ہے۔ ابن آدم کو اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا جو طریقہ تھا، آپ ہمیشہ دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے، اور میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، دسترخوان ہمیشہ زمین پہ لگتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا زمین پہ بیٹھ کے کھایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھانے کا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو اپنا جو رائٹ گھٹنا تھا اس کو کھڑا رکھتے اور اپنے لیفٹ گھٹنے کو بچھا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بھی کھانا کھایا، آپ نے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے بھی کھایا۔ آپ نے میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں کھانے کے لیے سب سے پہلے جو انداز اپنایا وہ بہت سہل رکھا، اور بیٹھنے کا جو طریقہ تھا وہ ایسا تھا کہ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس اس کے بارے میں ہمیں ریسرچ کر کے بتا رہی ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لیفٹ گھٹنے کو لٹایا اور رائٹ گھٹنے کو کھڑا کیا، تو جب یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیفٹ گھٹنے کو یوں کھڑا کرتے ہیں تو یہ گھٹنا آپ کے بیلی کے ساتھ آ کے جب ٹچ ہوتا ہے تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، سائنٹیفکلی آپ جب اس پوزیشن میں کھانا کھاتے ہیں تو آپ کھانا کم ہی کھائیں گے، اکارڈنگ اس کے کہ آپ بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر یا بفے سسٹم کھڑے ہو کے کھانا کھائیں۔ جب ہم اس طرح زمین پہ بیٹھتے ہیں تو جو فورس آف گریوٹی ہے اس نے جو ہمارے اسٹمک کو کھینچنا ہے، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، جب آپ بالکل دسترخوان پہ ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں اور آپ نے اپنا ایک گھٹنا کھڑا کیا اور ایک گھٹنا بچھایا ہے، تو یہ وہ پوزیشن ہے، اور آپ اب کھانا تھوڑا سا آگے جھک کے کھائیں گے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسے ہی کھاتے تھے۔ اگر آپ اپنی کمر کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنی پشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنی نسل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، اپنے تن کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو سنت طریقہ ہے، وہ طریقہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا، جبریل امین نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ اس ڈیزائن کیے ہوئے وے آف لائف کو، کوڈ آف لائف کو، پیتھ آف لائف کو، جو کھانے کے طریقہ تھا، ہم نے چھوڑ دیا۔ تو کھانا بیٹھ کے کیوں کھانا ہے؟ یہ جو زمین میں فورس آف گریوٹی ہے، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، آج ہم نے کیونکہ اس کے اوپر ہماری انٹینشن ہی نہیں، ہماری توجہ ہی نہیں، ہمارا دھیان ہی نہیں، ہم اس کو غیر معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل ہمارے لیے سنت ہے، ایک ایک عمل ہمارے لیے حکم ہے، اور ایک ایک عمل ہمارے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنے جیسے انسانوں کے بنائے ہوئے لا کو، پرنسپل کو، طریقوں کو ہم نے مقدم کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم نے مؤخر کر دیا۔ ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے بڑا سبب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگیوں سے نکل گئے، فطرت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ فطرت اصل ہے، فطرت اصل ہے، اور جو اپنی فطرت کو چھوڑے گا وہ کبھی ٹھیک نہیں رہ سکتا، وہ بیمار پڑے گا۔ تو دسترخوان پہ کھانا کھانا، بیٹھنے کی پوزیشن، جب ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں تو یہ ہم جب اپنی گھٹنے کو کھڑا کرتے ہیں، تھوڑا سا آگے ہوتے ہیں،
تو یہ پوزیشن آپ کے سٹمک کو پریس کرتی ہے. جبکہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے جب کھاتے ہیں تو یہ 90 کا اینگل ہے. جب آپ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو یہ 45 کا اینگل ہے. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، جب ہم 90 کے اینگل سے کھاتے ہیں تو ہم بے تحاشا کھانا کھاتے جاتے ہیں اور ہمارے معدے کو بھرنے کا احساس نہیں ملتا. سٹمک میں جب ہم بیٹھ کے زمین پہ دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے تو آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ کا جو سٹمک ہے وہاں سے جو احساس برین کو ملنا ہے وہ جلدی مل جائے گا. لیکن جب آپ کرسی پہ بیٹھ کے کھائیں گے یا آپ کھڑے ہو کے کھائیں گے تو آپ کا جو سٹمک ہے اس پہ کبھی بھی فل ہونے کا، فلنس کا میسج برین کو دینا ہی نہیں. کم کھانا انسان کھاتا ہے، زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے. آج ہم اس کے مصداق ہو گئے. جتنے لوگوں کو پرابلم ہے وہ کھانا کھانے کی وجہ سے ہے جو اس کی باڈی سے ایکسیس ہے. جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی کہ اللہ حد سے بڑوں کو پسند نہیں کرتا، سائنس نے بھی وہی کہا کہ ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، جب آپ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دسترخوان لگائیں گے، زمین پہ بیٹھیں گے، اپنا بیٹھنے کا پوسچر ٹھیک کریں گے، طریقہ صحیح کریں گے، آپ یقین مانیے چند دن کا یہ استعمال آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے. تو کھانے کے لیے پہلے ہمیں کوانٹٹی کو دیکھنا ہے کہ مومن 1 آنت کھاتا ہے تو کافر 7 آنتیں کھاتا ہے. پھر ہم نے پوسچر کو دیکھنا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کہ کھانا کھانے کے دوران ہمیں کس پوسچر میں بیٹھنا چاہیے. کیا زمین پہ بیٹھ کے کھانا جس کو دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کہتے ہیں، چیئر پہ بیٹھ کے کھانا جس کو ٹیبل پہ کھانا کھانے کو کہتے ہیں، اور وہ کھانا جو کھڑے ہو کے کھایا جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، تینوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ اپنی عقل سے بھی پوچھئے، اپنے اسلام سے بھی پوچھئے اور اپنی سائنس سے بھی پوچھئے. انشاءاللہ رحمان جواب ایک ہی آئے گا. وہ طریقہ جو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ اس پہ عمل کیا ہے، وہ آپ کو سب سے بیسٹ ہے، آپ کے لیے بھی، آپ کے بدن کے لیے بھی اور آپ کی صحت کے لیے بھی. اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس نہیں کیا، اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات اچھی ہے تو اس کو اپنے دوستوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، اپنے گروپس میں ضرور شیئر کیجیے.